محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے تقاضے۔ محبت کا لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے۔ اس کا معنی ہوتے ہیں کوئی چیز انسان کو پسند آ جائے، کوئی چیز انسان کو پسند آ جائے اور دل اس کی طرف کھینچنا شروع ہو جائے اور اس کے بغیر انسان کو قرار نہ آئے۔ محبت کے معنی کیا ہے؟ کوئی چیز انسان کو پسند آ جائے اور دل اس کی طرف کھینچے اور اس کے بغیر انسان کو سکون نہ ملے۔ چنانچہ ہمارے علماء نے محبت کی تعریف یعنی محبت کے معنی بیان کیے ہیں۔ بعض نے کہا ہے المحبت میل القلب الی موافق المحبوب، محبوب کی باتوں کا محب کے دل میں موافق ہو جانا، یعنی جس سے محبت ہے اس کی باتوں کا اچھا لگنا۔ بعض نے کہا المحبت ایثار المحبوب علی غیرہ، محبت محبوب کو ہر معاملے میں ترجیح دینا، اس کو کہتے ہیں محبوب کو ہر چیز میں سب سے آگے رکھنا۔ بعض نے کہا المحبت والشوق الی المحبوب، محبوب سے ملاقات کا اشتیاق تمنا ہونے کو محبت کہتے ہیں۔ بعض نے کہا ہے المحبت دوام الذکر للمحبوب، محبت محبوب کو ہمیشہ یاد رکھنے بھول نہ سکنے کو کہتے ہیں۔ بعض نے فرمایا المحبت اتباع الرسول، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کام کہیں اس کام کو اسی طرح کرنا، اس کو محبت کہتے ہیں۔ بعض نے کہا المحبت اتباع الرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کام کہیں اس کام کو اسی طرح کرنا، اس کو محبت کہتے ہیں۔ ہر مسلمان کے دل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یقینی ہوتی ہے، اس کے بغیر انسان کا ایمان پورا نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ یثرب کی عزت پر، خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ نماز اچھی ہے، حج اچھا ہے، روزہ اچھا ہے، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا۔ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی روشنی میں، چنانچہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَعَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ، آخر تک کہ کہہ دو اگر تمہارے ماں باپ، بیٹے اور بھائی اور عورتیں اور خاندان کے رشتہ دار اور مال جو تم کماتے ہو اور کاروبار جس کے بند ہونے سے ڈرتے ہو اور مکانات جن کو پسند کرتے ہو، اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے تمہیں زیادہ عزیز ہو تو تم ٹھہرے رہو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنا حکم یعنی عذاب بھیجے، اور اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ سب رشتے گنوائیں کہ رشتہ داریاں اور وہ تمہارے گھر جن میں سب رشتے گنوائے کہ رشتہ داریاں اور وہ تمہارے گھر جن میں رہنا تم پسند کرتے ہو، اور تمہاری تجارت جس کا نقصان کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے، اگر یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تمہیں محبوب ہیں تو پھر تم انتظار میں رہو کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب بھیج دے۔ تو معلوم ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام محبتوں کے اوپر غالب ہونی چاہیے، سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ مخلوق کی ساری محبتیں نیچے ہوں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان سب محبتوں پر اوپر اور غالب ہو۔ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں یہ جو دائرہ اسلام کے اندر محبتیں ہم نے رکھی ہیں، میاں بیوی کی محبت، ماں باپ کی، اولاد کی محبتیں، یہ سب اچھی ہیں، لیکن یہ محبتیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں رکاوٹ نہ بنے، تو ان محبتوں پر پاؤں رکھ کے آگے گزر جاؤ۔ اگر یہ رکاوٹ بنے تو پاؤں رکھ کر آگے گزر جاؤ، سب کو چھوڑ دو اللہ کے لیے۔ تمہاری منزل کوئی اور ہے، اللہ اور اس کا رسول تمہاری منزل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب اللہ لما یغدوکم من نعمہ واحبونی لحب اللہ،
کہ اللہ رب العزت سے محبت کرو کہ وہ تمہیں کھانے میں کیا کیا نعمتیں عطا فرماتے ہیں، اور مجھ سے محبت کرو اللہ کی نسبت سے کہ میں اللہ کا محبوب ہوں، اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت فرماتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، لوگوں تم میں سے کوئی اس وقت تک مکمل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد سے، بیٹوں سے اور دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، یعنی سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرنے لگے۔ ماں باپ کو دوسرے نمبر پہ، بیوی بچوں کو دوسرے نمبر پہ، پہلے نمبر پہ میں ہونا چاہیے، تو سمجھو کہ ایمان کامل ہے۔ یہاں پر بیٹے کا تذکرہ پہلے نہیں کیا، حالانکہ عام طور پر یہ محسوس ہوتا ہے کہ بیٹا زیادہ پیارا ہوتا ہے، والد کا تذکرہ پہلے کیا، اس لیے کہ ایک حدیث پاک میں فرمایا ہے میں ہر متقی کا باپ ہوں، میں ہر متقی کا باپ ہوں۔ تو چونکہ باپ کا رشتہ تھا، اگر بیٹے کا تذکرہ پہلے ہوتا تو اس بات کے خلاف ہو جاتا، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے والد کا تذکرہ یہاں پہلے فرما دیا۔ ایک دوسری جگہ فرمایا ثلاث من کن فی، تین چیزیں ایسی ہیں جس میں وہ موجود ہو وجد حلاوۃ الایمان، تو اس کو ایمان کی مٹھاس، ایمان کی لذت، ایمان کا مزہ ملنے لگ جائے گا۔ کیا چیزیں وہ؟ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اس کو اللہ اور اس کے رسول سے تمام چیزوں کے مقابلے میں زیادہ محبت ہو، پہلی چیز اگر یہ ہوئی۔ اور دوسری وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءُ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، اور جس سے بھی محبت کرے اللہ ہی کے لیے محبت کرے۔ اور تیسری چیز اور یہ کہ کفر میں لوٹنے کو ایسا محسوس کرے جیسے آگ میں لوٹنا۔ ان میں سے پہلی بات یہ بیان ہوئی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بندے کو باقی ہر چیز سے زیادہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے اللہ کے حبیب آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں سوائے اپنی جان کے، یعنی آپ سے میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں ہر چیز سے، ہر چیز کے علاوہ، لیکن مجھے آپ کے مقابلے میں اپنے سے زیادہ محبت، اپنے جان سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی انزل الیک الکتاب لأنت احب الی من نفس التی بین جنبی، کہ اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں تمہیں تمہاری جان سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں، جب تک تم مجھے اپنے سے زیادہ محبت نہ کرنے لگو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا فإنہ الآن واللہ لأنت احب الی من نفسی، اس ذات کی قسم جس نے آپ پر کتاب نازل فرمائی آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ تو آپ نے فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ تمام چیزوں سے بڑھ کر اللہ کے نبی کی محبت ہونی چاہیے۔ اگر ماں باپ کی محبت زیادہ ہے اللہ کے نبی کے مقابلے میں تو سمجھو ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا۔ اگر بچوں کی محبت زیادہ ہے اللہ کے نبی کے مقابلے میں تو سمجھو یہ بھی ایمان ناقص ہے۔ اس محبت پر انسان کو اجر کیا ملے گا؟ جو لوگ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں انہیں کیا اجر ملے گا؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آئے اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ فرمانے لگے اللہ کے نبی میں نے کوئی نماز روزے تو زیادہ تیار نہیں کیے، ولیکنی احب اللہ ورسولہ، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا انت مع من احببت، تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تجھے محبت ہوگی۔ آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے محبت ہوگی۔ تو وہ اپنے بارے میں غور کرنا چاہیے کہ مجھے کس سے محبت ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے حبیب آپ مجھے میرے ماں باپ سے، اہل خانہ سے، مال سے، ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں، یعنی آپ سے مجھے سب سے زیادہ محبت ہے۔ میں جب آپ کو یاد کرتا ہوں تو مجھ سے صبر نہیں ہوتا، یعنی میں بے چین ہو جاتا ہوں، پریشان ہو جاتا ہوں جب تک کہ میں آپ کی زیارت نہ کر لوں۔ جیسے ہی دھیان آتا ہے تو بالکل بے چین ہو جاتا ہوں، اور اس وقت سکون ملتا ہے جب آپ کا دیدار کر لوں۔
اور مجھے یاد آتا ہے کہ ایک دن میں نے اس دنیا سے جانا ہے اور آپ کو بھی جانا ہے، اور میں یہ بھی پہچانتا ہوں کہ آپ جنت میں جائیں گے تو انبیاء کے درجے میں بہت اونچے ہوں گے، یعنی مجھے بھی موت آئے گی اور آپ بھی ایک دن دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن آپ کا درجہ بہت اونچا ہوگا جنت میں۔ میں جنت میں داخل ہو بھی گیا تو آپ کا دیدار نہیں کر سکوں گا، کیونکہ آپ تو بہت اعلیٰ درجے پہ ہوں گے نا۔ اگر میں جنت میں داخل ہو بھی گیا تو میں آپ کا دیدار نہیں کر سکوں گا۔ کہنے لگا مطلب تھا پھر ایسی صورت میں مجھے جنت میں کیا مزہ آئے گا؟ کہنے کا مطلب کیا تھا کہ جب آپ اعلیٰ درجے پہ ہوں گے، پتہ نہیں کتنے اونچے درجے پہ ہوں گے، پھر ہم لوگ آپ کا دیدار کیسے کر سکیں گے؟ پھر مزہ بھی نہیں آئے گا۔ اس میں آپ کا دیدار ہی نہ ہو سکے، وہ اس جنت کا کیا مزہ؟ اس پر اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے ہیں وہ قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے بڑا فضل کیا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور نیک لوگ۔ تو اس سے معلوم ہو گیا کہ جس آدمی کو اللہ کے نبی سے محبت ہوگی وہ قیامت کے دن اللہ کے نبی کے ساتھ ہوگا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احبہ، بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوگی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اس حدیث سے ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ کسی اور بات سے ہمیں زندگی میں ایسی خوشی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ اس سے ایک سرٹیفکیٹ مل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم رہیں گے، کیونکہ ہمیں اللہ کے نبی سے محبت تھی۔ یہاں تک تو تھی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کہ جب تک نہ مر مٹوں میں خواجہ یثرب کی عزت پر، یعنی اللہ کے نبی کی عزت پر، کہ جب تک نہ مر مٹوں میں خواجہ یثرب کی عزت پر، خدا شاہد ہے کہ میرا ایمان کامل ہو نہیں سکتا، میرا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ نماز اچھی ہے، روزہ اچھا ہے، زکوٰۃ اچھی، باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا۔ سب کچھ اچھے ہو، نماز بھی اچھی ہو، زکوٰۃ بھی اچھی، روزہ بھی سب کچھ کر رہا ہے، لیکن اگر اللہ کے نبی کی محبت نہیں تو اس کے باوجود میں مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کو محبت ہو اس محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ کہنے کو تو میں بھی کہہ دوں گا مجھے اللہ کے نبی سے محبت ہے، اب اس کی کوئی علامت ہونی چاہیے۔ کیا علامت ہے؟ پہچان ہونی چاہیے نا بھائی۔ اگر کہیں گرمی محسوس ہو تو جن لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوتی ہے اس کے اثرات ضرور ظاہر ہوتے ہیں۔ اب اگلی بات یہ کہ اس محبت کے تقاضے کیا ہیں، یعنی اگر ہمیں اللہ کے نبی سے محبت ہے تو ہمیں کیا کیا کام کرنے پڑیں گے۔ یہاں اللہ الدینر کو اخلت کے پیچھے کو یہاں برابر میں، ہاں ادھر کو آ جا، میرا قریب کو آ جا تھوڑا۔ محبت کا پہلا تقاضا دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت توقیرہ و تعظیمہ علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ان کا احترام دلوں میں ہو اور ہم ان کا اکرام کریں۔ عزت کیسے محسوس ہوگی؟ آ گیا جی شادی کا موقع، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونۃ، کہ سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں سب سے زیادہ کم خرچ ہو۔ اب آ گیا نکاح کا موقع، شادی کا۔ اب رشتہ دار کہہ رہے بارات بھی جاوے گی، کئی 3-4 گاڑیاں بھی جائیں گی، مرنا بھی ہوگا، فلاں چیز بھی ہوگی، فلاں چیز بھی ہوگی۔ اب یہاں اگر رشتہ داروں کی بات مانی گئی تو سمجھیے اللہ کے نبی کی محبت نہیں، اللہ کے نبی کی عزت نہیں ہے۔ اگر اللہ کے نبی کی عزت، بھائی جس آدمی کی دل میں عزت ہو، قدر ہو، آدمی اس کی بات مانے یا نہیں؟ ہمارا اللہ کے نبی کی بات کو نہ ماننا دلیل ہے اس بات کی کہ ہمارے دلوں میں اللہ کے نبی کی عزت نہیں جیسی ہونی چاہیے تھی، ورنہ برادریوں کے چکر میں پڑتے تم کہ برادری کے یہاں یہ رواج ہے، برادری کے یہاں یہ رواج ہے۔ ہمارے نبی کے یہاں کیا رواج ہے؟ تمہارا رواجوں کے مطابق چلنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ تمہیں اللہ کے نبی سے محبت نہیں ہے۔ تو محبت کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام دلوں میں ہو اور ہم ان کا اکرام کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور ہم نے آپ کو حق ظاہر کرنے والا، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا تاکہ مسلمانوں تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اسے بزرگ سمجھو، یعنی اللہ کے نبی کو، اور صبح شام اس کی تسبیح کرو اللہ تعالیٰ کی۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے محبوب کو بھیجا، تم ان کا احترام کرو، ان کی عزت کرو۔ ہمارے بڑوں کے دل میں، علماء کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عزت اور محبت ہوتی تھی کہ عجیب مثالیں ہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ حولہ، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کے چاروں طرف آپ کے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، کأنما علی رؤوسہم الطیر، جیسے کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں، اس طرح ادب کے ساتھ، بالکل چپ چاپ، نہ ادھر ہلنا نہ ادھر ہلنا، نہ ٹانگیں پسارنا نہ کھڑی کرنا، بالکل ایسے سہمے ہوئے جیسے پرندہ بیٹھ جائے نا سر پہ، اگر ایک دم ہلو گے تو اڑ جائے گا۔ تو جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرے سر پہ پرندہ بیٹھا ہے اور وہ اڑے نا، تو اس کو بالکل ایسے بیٹھنا پڑے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ ایسے بیٹھتے تھے۔ ابو ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو صحابہ کے دلوں میں اللہ کے نبی کی عظمت تھی۔ ابو ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو تو انسان کو چاہیے وہ ان کے ساتھ ادب کا اظہار کرے، اور اگر کسی کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھا جائے، حدیث مبارکہ سنائی جائے، تو بھی اس ادب کا تقاضا یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی موجودگی میں جو ادب تھا وہی سمجھو حدیث کا ادب ہے۔ جب حدیث مبارکہ پڑھی جا رہی ہو، اللہ کے نبی کے الفاظ سنائے جا رہے ہیں، تو سمجھو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہم موجود ہیں، اس طرح ادب سے بیٹھو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لوگ آتے تھے تو باندی کو بھیج کر پوچھتے تھے کیوں آئے ہو؟ اگر وہ کہتے اجی ہمیں مسائل پوچھنے ہیں تو آپ ویسے ہی ان کو مجلس میں بلا لیتے تھے۔ اگر وہ کہتے تھے ہمیں حدیث مبارک سننی ہے تو غسل فرماتے تھے، کپڑے پہنتے تھے، اچھی خوشبو لگاتے تھے، جبہ پہنتے، عمامہ پہنتے، اور پھر ایک شان کے ساتھ ایک جگہ پر بیٹھ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بیان فرماتے تھے۔ یہ کس وجہ سے سب چیزیں کرتے تھے؟ اللہ کے نبی کی عزت محبت دل میں تھی کہ اللہ کے نبی کے الفاظ میں بیان کروں گا، اس لیے غسل بھی کرا، کپڑے بھی پہنے، خوشبو بھی لگائے۔ سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ کی بیماری کا آخری وقت ہے، کسی نے حدیث پاک کے بارے میں پوچھ لیا، فرمانے لگے مجھے اٹھا کر بٹھا دو۔ دوسروں نے کہا آپ تو تکلیف میں ہیں، اٹھ کر بیٹھنے میں تکلیف اور ہو زیادہ ہوگی۔ کہنے لگے بھلا مشقت ہوگی، میں لیٹ کر یہ فرمان آپ کو نہیں سنا سکتا چاہے جتنی تکلیف ہو۔ اٹھا کر بٹھایا گیا، جیسے ہی حدیث سنا کر ان کو لٹایا، کلمہ پڑھا اور موت ہو گئی۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ پیدل چل رہے تھے اور کوئی حدیث پاک پوچھتا تو جواب نہیں دیا کرتے تھے۔ پیدل چلتے ہوئے اگر کوئی پوچھتا کہ اللہ کے نبی کی یہ حدیث ہے کیا، نہیں ہوئی، بیٹھ کے آرام سے ایک جگہ، یہی تقاضا ہے۔ کسی نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت آپ سے جو حدیث مبارکہ پوچھی جاتی ہے تو آپ اس قدر فکر مند ہو جاتے ہیں کہ چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا کہ جن لوگوں کو میں نے دیکھا کہ اگر تم ان لوگوں کو دیکھ لیتے تو تم کہتے مجھے اس سے بھی زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرنا چاہیے، یعنی مجھ سے بڑے لوگ اتنا زیادہ احترام کرتے تھے۔ پھر فرمایا کہ میں نے سید القراء محمد ابن المنکدر رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، حدیث پاک سناتے ہوئے اتنا روتے کہ ہمیں ان پر ترس آنے لگتا تھا۔ میں نے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ ہنسمکھ تھے، ہنسی کی باتیں کر رہے تھے، لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا تذکرہ آ جاتا تو ان کا چہرہ زرد ہو جاتا تھا، کبھی بے وضو حدیث مبارک نہیں سنایا کرتے تھے۔ میں نے عبد الرحمن بن قاسم کو دیکھا، وہ بھی ہنسمکھ تھے، لیکن حدیث بیان کرتے ہوئے ان کی کیفیت ایسی ہوتی تھی جیسے ان کے چہرے سے خون کو نچوڑ لیا گیا ہو، بالکل زرد پڑ جاتا تھا چہرہ۔ میں نے عامر بن عبداللہ بن زبیر کو دیکھا، ان کے سامنے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوتا تھا، اتنے ان کے آنسو گرتے تھے کہ بند ہونے کا نام ہی نہیں لیتے تھے۔ اور میں نے امام زہری کو دیکھا، وہ حدیث مبارکہ بیان کرتے تھے تو ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ کسی بندے کو نہیں پہچانتے، بس اپنی دھن میں کسی غم کے اندر ہیں۔ میں نے صفوان بن سلیم رحمۃ اللہ علیہ کے مجلسیں دیکھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہونے پر اتنا روتے تھے کہ لوگ ان کو روتا چھوڑ کر چلے جاتے تھے اور وہ بعد میں بھی روتے رہتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس سے معلوم ہوا
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کے ہونے پر بھی آدمی کو اسی طرح ادب کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ تو محبت کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی عزت دل میں ہو۔ اب محبت کا دوسرا تقاضا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آواز بلند نہ کرنا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارکہ سے اپنی آواز بلند نہ ہونے دیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے پیش قدمی نہ کریں، صحابہ آپ کے آگے نہ چلیں۔ یہ حکم آج بھی موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم مبارک کے اوپر کسی چیز کو فوقیت نہ دیں۔ صحابہ کا تو معاملہ اور تھا۔ عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ عنہ کا ایک بھتیجا تھا، تو وہ انگلی پہ ایک کنکری رکھ کے پھینک رہا تھا، ایسے جہاں وہ رکھی اس پہ ناخن پہ ایسے پھینک رہا تھا، کھیل رہا تھا۔ انہوں نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کرنے سے منع فرمایا ہے۔ وہ رک گیا۔ جب آپ کسی کام میں متوجہ ہوئے تو اس نے پھر اسی طرح پھینکی۔ بچہ جو تھا اتنا غصہ کیا، فرمایا کہ نہ میں تمہاری تیمارداری کروں گا، میں نہ تم سے بات کروں گا، نہ میں تمہارا جنازہ پڑھوں گا، میں تمہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سناتا ہوں اور پھر تم اس کے خلاف کرتے ہو۔ یعنی صحابہ کرام کے نزدیک یہ ایک بہت عجیب بات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سن کر پھر انسان اس پر لبیک نہ کہے۔ محبت کا تیسرا تقاضا، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو تیسرا کام یہ کرنا پڑے گا، مکہ مدینہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت رکھنے والی جتنی چیزیں ہیں ان کا بھی اکرام کریں، ان کا بھی احترام کریں۔ اسی لیے ہمارے یہاں مدینہ منورہ کی گٹھلی کو پھینکا نہیں جاتا، کونے میں رکھ دیا جاتا ہے۔ چنانچہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینے کے اندر اپنی سواری کے اوپر سوار نہیں ہوتے تھے۔ کسی نے کہا آپ سوار کیوں نہیں ہو جاتے؟ تو فرمایا استحیی من اللہ ان اتا تتربۃ فیہا، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ جس مٹی پر میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک لگے ہوں، میں اس مٹی کو اپنی سواری کے پاؤں کے ساتھ روند دوں، مجھے بھی اچھا نہیں لگتا۔ اس لیے ہمارا حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بھی کئی میل پہلے مدینے سے منورہ سے اونٹ پر سے اتر جایا کرتے تھے۔ ایک آدمی نے کہا کہ مدینے کی مٹی اچھی نہیں ہے۔ افطا مالک فی من قال تربۃ المدین ردیۃ یضرب 30 درۃ، امام مالک نے فتویٰ دیا کہ جس نے یہ بات کہی نا کہ مدینے کی مٹی اچھی نہیں، اس کو 30 درے لگائے جائیں، 30 کوڑے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب مسجد کے قریب آ جاتے یرفع حذاءہ ویمشی حافیۃ، جوتے اتار لیتے اور مسجد کے باہر ننگے پاؤں چلا کرتے تھے۔ تو معلوم ہوا آج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح علماء جاتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے تو وہاں بالکل خاموشی کے ساتھ بالکل چپ چاپ گزرتے ہیں، نظریں نیچی کی ہوئے، کیونکہ وہاں تو اللہ کے نبی بذات خود موجود ہی ہیں۔ تو اسی طرح اللہ کے نبی کی تمام چیزوں کا احترام کرنا، مدینے کی کھجور ہے اس کا احترام کرنا، کسی نے مدینے کی مسواک دی اس کو چومنا، سر پہ رکھنا، اس کا استعمال کرنا، اسے ضائع نہ کرنا، گندی جگہ نہ ڈالنا، کسی نے مدینے کا رومال دے دیا اس کو خوب عزت سے رکھنا، خوب محبت کرنا، یہ سب چیزیں محبت کا تقاضا ہے۔ تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنا۔ محبت کا 5واں تقاضا کیا ہے بھائی؟ انسان ان کی باتوں پر عمل کرے، ان کی بات کو اپنائے۔ ان المحب لمن یحب مطیع، محب جس سے محبت کرتا ہے اس کا فرما بردار ہوتا ہے۔ چنانچہ کسی شاعر نے کہا ہے تعصی الالہ وانت تزعم حبہ، تو اس کی نافرمانی کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ تو اس سے محبت کرنے والا ہے۔ ھذا لعمری فی القیاس بدیع، یہ بات تو بالکل غلط ہے۔ ہر وقت اللہ کے نبی اور بریلوی کو دیکھو نعتیں اتنی پڑھیں گے اللہ کی پناہ جیسے ان کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سب سے زیادہ ہو۔ کہاں گئے علاؤدین؟ فون کر بھائی سے دوبارہ بلائے سے، اس کا جانا ٹھیک نہیں ہے۔ محبت کا اللہ کے نبی کی باتوں پر عمل کرنا، محب جس سے محبت کرتا ہے اس کا فرما بردار ہوتا ہے۔ اسی کو کسی شاعر نے کہا ہے کہ لو کان حبک صادقا لاطعتہ، اگر تیری محبت سچی ہوتی تو اس کی فرما برداری کرتا ہے، یعنی اللہ کے نبی کی، کیونکہ بے شک محب جس سے محبت کرتا ہے اس کا مطیع فرما بردار ہوتا ہے۔ تمہیں جس سے محبت ہوتی ہے اس کی باتیں مانتے ہو یا نہیں؟ افسوس کیا بات بتائیں، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بھی اہمیت نہیں۔
ہمارے حضرت نے فرمایا کہ ایک صاحب نے خواب دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان کھلا ہوا ہے۔ توجہ میری طرف ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان مبارک کھلا ہوا ہے اور اس پر سینے کے داغ ہیں، سینے پر زخم کے داغ ہیں، نشانات جیسے ہوتے ہیں۔ کسی بزرگ نے دیکھا، بڑے بزرگ تھے، تو انہوں نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب میں کہ ہاں کہ یا رسول اللہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جو ہے نشانات جو ہیں داغ کے، زخم کے، یہ ان تکلیفوں کے نشانات ہیں جو کافروں نے آپ کو دی تھی۔ دنیا میں کافروں نے جو تکلیفیں دی تھیں آپ جب مکہ میں تھے، مدینے میں تھے، یہ کہا ان بزرگ نے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، مجھے غیروں کی تکلیفوں کی کوئی پرواہ نہیں، غیر تو غیر ہی ہوتے ہیں، تکلیف ہی دیتے ہیں۔ البتہ مجھے اس وقت جو مسلمانوں سے تکلیفیں پہنچ رہی ہیں یہ زخم اس کے ہیں۔ میں قبر میں ہوں، زندگی میں تو یہ رہا کہ مجھے کافروں نے چین نہ لینے دی، کافر میرے پیچھے رہے، ہر وقت پریشان کرتے رہے۔ اب مرنے کے بعد معاملہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے نامہ اعمال میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، جب میں دیکھتا ہوں کہ ان کے یہاں میری اہمیت اتنی سی بھی نہیں کہ وہ میرے حکم کو مان لیں، تو اس کی وجہ سے مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ نشانات اس کے ہیں۔ ہمارے حضرت نے فرمایا کہ ہم نے ایک بچے کو، گھر کے بچے کو یہ واقعہ سنایا، 8 سال کا بچہ، تو اس نے کہا کہ امی میں آج سے قسم کھاتا ہوں، خدا کی قسم آج کے بعد میں کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بھی سنت کو نہیں چھوڑوں گا۔ 8 سال کے بچے نے کہا۔ پھر حضرت نے اس پہ فرمایا کہ دیکھیے 8 سال کے بچے کا یہ جذبہ ہے، اگر کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا کہ تمہارے زمانے میں ایک 8 سال کے بچے کا یہ جذبہ تھا کہ اس نے قسم کھا کر کہا تھا کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کو نہ چھوڑوں گا، تو تمہارے اوپر کتنا ہمارا حق ہوتا تھا، تم نے ہمارے محبوب کے لیے کتنے قدم اٹھائے، کتنے ہمارے محبوب کی قدر کی۔ واقعات بہت ہیں۔ ہمارے حضرت نے سنایا تھا کہ ایک لڑکا احمد جس کی عمر 8-10 سال، اسکول میں پڑھتا تھا، اب اسکول میں سالانہ پروگرام ہوتے ہیں امتحان کے موقع پر، تو پاکستان کی بات ہے، تو مسلم ملک ہے، تو وہاں سالانہ پروگرام ہونا تھا، تو اس بچے کو نعت سکھائی گئی، استاد نے نعت سکھائی، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مراد غریبوں کی برلانے والے، کہ یہ نعت تمہیں پڑھنی ہے وہاں جلسے میں، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، والے کا لفظ استعمال کیا، والے کا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، انہیں کیا آج کہتے بالکل آواز نہ نکلے۔ پروگرام آیا تو اس کو نعت سکھائی گئی بچوں کو، احمد کو 8-10 سال کا بچہ جو تھا، کہ تمہیں یہ نعت پڑھنی ہے نظم، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا۔ شاعر نے اسی طرح کہا ہے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، والا کا لفظ استعمال کیا شاعر نے۔ پوری نعت ہے، میں نے بھی لکھی تھی، کاپی میں لکھی ہوئی ہے، اسی طرح والا 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 سب جمع ہے۔ تو خیر اس بچے کو سکھائی گئی احمد کو۔ جب اسٹیج پہ اسے کہا گیا بھائی نعت سناؤ، تو بہت مہمان آئے ہوئے تھے، بڑے بڑے مہمان، اس وقت کے شاید بڑے پولیس والے بھی آئے تھے، ڈی آئی جی آئے ہوئے تھے۔ تو اس نے جو اشعار پڑھنے شروع کیے، اب احمد کے الفاظ سنیے۔ شاعر اس کو نعت کیا یاد کرائی گئی تھی، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، والا مرادیں غریبوں کی برلانے والا۔ یہ کہتے ہیں تھوڑا سا کہہ دو، آہستہ پڑھ لیں گے تھوڑا، چلو ہو گیا بس۔ اسٹیج پر پہنچا احمد لڑکا، تو اس نے نعت شروع کی، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی بر لانے والے۔ سکھایا کیا تھا اسے؟ والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا۔ پڑھ رہے تھے کیا احمد؟ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مراد غریبوں کی بر لانے والے۔ کئی دفعہ میں نے واقعہ سنایا۔ تو خیر اب جب یہ پڑھتے رہے تو پوری نعت میں انہوں نے نہیں پڑھا والے والے، تو وہاں جو لوگ بڑے لوگ موجود تھے، صدر وغیرہ، تو انہوں نے کہا بھائی
اسکول کے لوگ عجیب لوگ ہیں، استاد وغیرہ بچوں پہ محنت نہیں کرتے. شاعر نے تو والا کا لفظ استعمال کیا ہے اور یہ والے کا لفظ استعمال کر رہا ہے. ہاں تو اب اس پہ استاد کو بڑا غصہ آیا کہ اتنی محنت کرائی، پروگرام کے لیے تیار کیا، نعت پوری یاد کرائی، اب یہ بجائے والا کا والے پڑھ رہا ہے وہاں. تو استاد کو بڑا غصہ آیا کہ اس نے مجمع میں میری ذلت کرا دی، کہ سب DIG وغیرہ میرے سے کہہ رہے کہ استاد محنت نہیں کرتے. تو خیر بات آئی گئی ہو گئی. پھر اس کے کچھ دنوں بعد اسکول کھلے تو اب اسکول میں جب احمد بھی آیا تو احمد جس کلاس میں پڑھتا تھا اس کلاس کے ایک ٹیچر، ایک استاد شاید اس دن آئے نہیں. ایک پیریڈ خالی تھا، گھنٹہ خالی تھا ایک. تو وہاں کے بچے شور کرنے لگے احمد کی کلاس کے. تو پرنسپل نے کہا کہ جاؤ انہی استاد کو جنہوں نے اس احمد کو نعت سنائی تھی، انہی کو کہا کہ جائیے فلاں کلاس میں بچے شور کر رہے ہیں، وہاں استاد نہیں آئے، آپ وہاں جا کے بیٹھ جاؤ تاکہ بچے شور نہ کریں. اب یہ وہاں پہنچے کلاس میں، ابھی بس ہاں جنہوں نے وہ نعت سنائی تھی بچے شور کر رہے تھے، کلاس میں پہنچ گئے. وہ بچے انہیں دیکھ کے چپ ہو گئے. تو استاد نے سوچا چلو ویسے ہی بیٹھے، اب ان سے سوالات کرنا شروع کر دو. اب سوالات شروع کرے، کسی سے کچھ سوال، کسی سے کچھ سوال. بتاؤ بھائی حضرت ابوبکر صدیق کون ہیں، پہلے خلیفہ تھے، دوسرے خلیفہ تھے، اس طرح کی اسلامیات کے سوالات کرنے لگے. تو اب احمد پہ نظر پڑ گئی. احمد کو دیکھتے ایک دم غصہ ابھر آیا پرانا کہ ہو یہ تو وہی ہے جس نے میری بھرے مجمع میں ذلت کروا دی تھی. اب احمد سے بھی ایک سوال پوچھا کہ احمد یہ بتاؤ ہمارے نبی کا نام کیا تھا، کیا نام تھا ہمارے نبی کا، ہمارے نبی کا نام کیا تھا، یہ پوچھا احمد سے. اب احمد چپ رہے، کچھ نہ بولے. 8-10 سال کے بچے ہیں. احمد کتنی عمر ہے تمہاری؟ ہیں اللہ، 8 سال کا بچہ کتنا ہوگا؟ احمد خاموش رہا. استاد نے پھر 1-2 دفعہ پوچھا بھائی بتاؤ ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ احمد پھر خاموش. اب استاد کو بہت غصہ آیا کہ اس نے وہاں میری مجمع میں ذلت کروائی تھی اور اتنا ضدی بچہ ہے، یہاں بھی اللہ کے نبی کا نام نہیں بتا رہا. اب پٹائی شروع کر دی احمد کی، خوب پیٹا یہاں تک کہ انٹرول کا وقت ہو گیا. انٹرول کے وقت بچے باہر نکلے، سب کوئی کھیل کے آ گیا، کوئی کود کے آیا، کوئی کھا پی کے آیا. خیر اتنے میں احمد بھی آ گئے ہاتھ منہ دھو کے انٹرول کے بعد. پھر کلاس دوبارہ لگی. پھر دوبارہ استاد نے بولا کہ احمد یہاں آؤ اور یہ بتاؤ کہ ہمارے نبی کا نام کیا تھا. اب احمد نے ایک دم کہا ہمارے نبی کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا. ہمارے نبی کا نام پہلے تو بتایا نہیں، اب ایک دم انٹرول کے بعد آتے ہی بتا دیا کہ ہمارے نبی کا نام محمد تھا. تو اب استاد نے پوچھا بھائی پہلے تو آپ نے نام نہیں بتایا اور اب آپ نے ایک دم نام بتا دیا کہ ہمارے نبی کا نام یہ تھا. کہنے لگا اصل میں میرے ماں باپ نے مجھے یہ سکھایا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کبھی بغیر وضو کے نہیں لینا. جس وقت آپ پوچھ رہے تھے اس وقت میرا وضو نہیں تھا، میں مار کھاتا رہا، چھتا رہا. اب انٹرول میں گیا تھا تو وضو کر کے آیا، وضو کرنے کے بعد اب آپ نے نام پوچھا تو نام بتا دیا محمد. ایسے لوگ بھی ہیں، ہمارے جیسے لوگ کیا منہ دکھائیں گے. ایسے لوگ ہاں وہ ادب کی وجہ سے پڑھے تھے. اس نے والے کا لفظ ادب کی وجہ سے لگایا تھا اس نے. شاعر نے تو والا ہی لکھا، والا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا. وہ ادب کی وجہ سے احمد پڑھ رہے تھے والے، کہ ادب کا تقاضا ہے کہ والے پڑھیں، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے. تو یہ ہاں دونوں سے، ہاں ویسے دونوں صحیح ہیں لیکن وہ اور ادب کی وجہ سے ماں باپ نے سکھا رکھا ہوگا والے پڑھ رہے تھے. تو یہ تو اللہ کے نبی کی محبت اتنی ہونی چاہیے. چنانچہ ایک شرابی کا قصہ لکھا ہے کہ ایک شرابی بہت شراب پیا کرتا تھا، مسلمان تھا، شاعر بھی تھا بہت بڑا. تو اب کسی غیر مسلم نے اسے اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرنے کے لیے اس سے اس طرح کی باتیں پوچھنی شروع کر دیں. پہلے تو یہ باتیں پوچھی کہ بھائی وہ مثلاً وہ آدمی تمہارے نزدیک کیسا ہے فلاں. اس وقت کے بڑے بڑے شاعر جو لوگ تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، نام لے لے کے پوچھا کہ وہ تمہارے نزدیک کیسا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے. اس نے کہا ہوں. وہ کہتا رہا یہ تو میرے جوتی کے برابر نہیں، یہ تو میرے آگے کچھ اہمیت نہیں رکھتا. اب اس نے اپنی وہی جہالت دکھائی اور پوچھ لیا یہ
وہی چاہتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے کہ شراب کے نشے میں ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے آدمی تھے؟ بڑا شرابی مسلمان تو مسلمان ہوتا ہے چاہے شرابی ہو۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس نے اتنی زور سے گلاس پھینک کے مارا، اس کے اگر لگ جاتا تو اس کا سر کے دو ہو جاتے۔ کہنے لگا منحوس آدمی کم بخت، ایک ہی تو سہارا ہے جس سہارے امید ہے قیامت کے دن بچنے کی۔ تو شراب کے نشے میں سوچتا ہے کہ میں اس سہارے کو بھی چھوڑ دوں گا، دفع ہو جائے یہاں سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت ہے، تو اللہ کے نبی سے اتنی محبت ہونی چاہیے۔ لیکن محبت کا پتہ لگے کہاں؟ اللہ کرے آپ کے دل بات اترے، بتانا مقصد ہوتا ہے۔ ہمارے فرما کرتے ہیں بھائی کسی کو چھوٹ مارنی مقصد نہیں ہوتی، یہ بتانا مقصد ہوتا ہے کہ اللہ کرے جلدی سے ہم بھی عمل کریں، آپ بھی عمل کریں، مرنے سے پہلے عمل کرنے۔ اور ہم لوگ اللہ کے نبی کو کتنی تکلیفیں دے رہے ہیں۔ کیسر و کسریٰ کے زمانے میں دو وزیر آئے بادشاہ کے پاس، کافر، یعنی اس نے بادشاہ نے دو وزیر بھیجے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ جاؤ۔ تو مکہ میں پہنچے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینے میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کی مونچھیں بہت بڑی بڑی ہیں اور دھاڑی منڈی ہوئی ہے، مونچھیں بڑی بڑی اور دھاڑی منڈی ہوئی۔ تو جیسے ہی وہ دونوں سامنے آئے تو آپ نے ایسے رخ مبارک پھیر لیا، ایسے بہت غصے میں، بہت منہ بنا کے ایسے کر لیا، جیسے وہ ادھر کھڑے تھے دو داڑھی منڈے تھے، جیسے آج کل مونچھیں رکھ رہے ہیں نا لوگ باغ، ایسی مونچھیں تھی، ایک دم ایسے کر لیا، منہ پھیر لیا، اور کہنے لگے من یأمرکما، تمہیں کس نے حکم دیا ایسا چہرہ بنانے کا؟ تمہیں کس نے کہا یہ داڑھی منڈانے کو، مونچھیں بڑھانے کو؟ تو کہنے لگے ہمارے رب نے۔ اللہ کے نبی نے اسی طرح غصے میں فرمایا نہیں، مجھے میرے اللہ نے مونچھیں کٹانے کا اور داڑھی بڑھانے کا حکم دیا ہے۔ بتائیے، کافروں کو دیکھ کر آپ کو اتنی تکلیف ہوئی کہ چہرہ مبارک پھیر لیا، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن دیکھیں گے داڑھی منڈوں کو، کیونکہ حدیث شریف میں آیا کہ جو آدمی جس حالت میں مرے گا اسی میں موت آئے گی۔ یہ نہیں کہ میں داڑھی منڈانے کی حالت میں مروں اور قیامت کے دن میری داڑھی آ جائے، ایسا نہیں ہونا بھائی۔ اگر میں داڑھی کی حالت میں مرا تو داڑھی میرے رہے گی قیامت کے دن، اگر داڑھی منڈانے کی حالت میں مرا تو داڑھی منڈے کی حالت میں اٹھوں گا۔ تو اس وقت جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جائیں گے اس وقت کتنی تکلیف ہوگی۔ ایک اور شاعر کی بات سنیے، میں نے بتایا اس لیے سنائے جاتے ہیں، ہمیں محبت ہے تاکہ لوگوں کے دل پہ بھائی کچھ اثر پڑے۔ ایک شاعر گزرے ہیں دہلی میں، مرزا بیدل، بہت بڑے شاعر، اس کے بعد بات ختم ہے بس۔ مرزا بیدل رحمۃ اللہ علیہ بڑے شاعر گزرے ہیں، اللہ کے نبی میں بہت شاندار نعتیں پڑھتے تھے، اتنی شاندار نعتیں کہ ہندوستان سے نکل کر باہر ملکوں میں، ایران میں جایا کرتی تھی۔ فارسی تھی اس وقت زبان ہمارے ہندوستان کی بھی، مغلوں کے دور کا واقعہ ہے غالباً، اس زمانے میں فارسی بولی جاتی تھی ہندوستان میں خوب۔ تو مرزا بیدل نے بہت اچھی نعت لکھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، اور وہ نعت اتنی مشہور ہوئی کہ وہ پہنچتے پہنچتے کافی دنوں کے بعد ایران میں بھی پہنچ گئی۔ وہاں ایک اللہ کے نبی کا کوئی عاشق تھا، اب اس نے وہ نعت پڑھی مرزا بیدل کی تو اسے بہت خوشی ہوئی کہ اتنی شاندار نعت، اور اتنی اللہ کے نبی کی محبت میں آدمی یہ ڈوبا ہوا ہے، اتنی شاندار نعت اس نے پڑھی ہے، تو اسے شوق ہوا چلو بھائی سے ملیں جا کے۔ دہلی میں رہتا تھے وہ مرزا بیدل، تو وہ ایران سے اسے شوق ہوا کہ چلو بھائی دہلی میں چلیں مرزا بیدل کے پاس، اتنے بڑے اللہ والے محسوس ہوتے ہیں، اتنی اچھی نعت لکھی۔ اب وہ ایران سے چلا دہلی کے لیے، اب دہلی میں پہنچا، وہ مشہور شاعر تھے مرزا بیدل، پتہ پوچھتے پوچھتے وہ ان کے گھر پہ پہنچا اور دروازہ کھٹکھٹایا کہ مرزا بیدل کہاں ہیں؟ معلوم ہوا انعام کی دکان میں ہے، معلوم ہوا انعام کی دکان میں گئے ہوئے ہیں، یعنی نائی کی دکان میں، دھاڑی مونڈنے والے کی دکان میں۔ ہمارا انعام ہے نا، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم کسی کو بھیڑے میں پوچھتے ہیں بھائی فلاں آدمی کہاں گیا، یہ محلے میں انعام کی دکان پہ گیا ہوا۔ تو اس نے پوچھا مرزا بیدل کہاں ہیں؟ کہنے لگے انعام کی دکان میں ہوں گے، وہاں دیکھ لو۔ وہ صاحب سمجھے ایرانی کہ شاید بال کٹوانے گئے ہوں گے، خط وط بنوانے۔ اب دیکھا کہ ہاں مرزا بیدل کو انعام کی دکان پہ اس طرح چل رہا تھا، یہاں دھاڑی میں اس طرح۔ اب ایرانی شاعر نے دیکھا
تو ایک دم زور سے چینخ ماری، آہ، اس طرح کچھ آہ کھینچی اس نے، تو مرزا بیدل سمجھ گئے کہ یہ میری داڑھی منڈانے پر اعتراض کر رہا ہے۔ تو مرزا بیدل نے کہا ریش می خراشم دلے کسے نمی خراشم، ارے بھائی میں اپنی داڑھی تو کٹوا رہا ہوں، کسی کے دل پہ اس طرح تھوڑے چلا رہا ہوں، کسی کے دل پہ اس طرح تھوڑے چلا رہا جو تم، ہاں فارسی میں کہا ریش می خراشم دلے کسے نمی خراشم، کسی کا دل نہیں چیر رہا میں جو تم اس طرح آہ کر رہے ہیں۔ ابو سیرانی کا جواب دیجیے، اللہ کا عاشق تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہنے لگے الا دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم می خراشی، تجھے معلوم بھی ہے یہ اس طرح تیرے گالوں پہ نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر، جگر پر، دل پر چل رہا ہے، یہ اس طرح نہ ہی تیرے گال پہ نہیں چلا رہا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں چل رہا ہے، اللہ کے نبی کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ اب مرزا بیدل رونے لگے وہیں نائی کی دکان پہ بیٹھے بیٹھے کہ واقعی سے نے تو میری آنکھیں کھول دی، اور ایک دم شعر پڑا، جزاک اللہ کے چشمم باز کر دی، مرابا جان جاں ہمراز کر دی، اللہ تمہیں جزائے خیر دے، تم نے میری آنکھیں کھول دی، میں تو ورنہ اب تک اسی میں مر جاتا۔ تو آج کل لوگ ہمارے یہاں معاملہ ہی ہو گیا، اللہ معاف کرے، ہاں لڑنے کو تیار، آج کل تو خیر کسی کو کہہ بھی نہیں سکتے، اسی لیے میں فردن کسی کو نہیں کہتا کہ بھائی تم داڑھی رکھ لو، کوئی بے تکلف ہو تو اسے کہہ دیں مذاق میں بھائی داڑھی رکھ لو، ورنہ میں نے کسی کو نہیں کہا آج تک، اپنے بھیڑے میں نے کسی کو کہا، یعنی نشانہ بنا، اس طرح تو کہتا ہوں کیونکہ سب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اس میں کوئی ٹارگیٹ نہیں ہوتا، کوئی نشانہ نہیں، لیکن فردن میں نے کسی کو نہیں کبھی کسی کو کہا کہ داڑھی رکھ لو، کیونکہ بہت بوجھ پڑتا ہے اور آدمی پھر مطلب کٹنے لگ جاتا ہے۔ کتنی مختصر سنائیے بس، مونڈنا بھی جائز نہیں ہے، مسلمان کو ہندو کی داڑھی کاٹنا بھی جائز نہیں، اور مسلمان کی کاٹنا تو کتنا بڑا گناہ کبیرہ ہوگا۔ حضرت نے فتاوی عثمانی میں اپنے فتاوی میں لکھا ہے کہ ہمارے نزدیک مسلمان نائی کو ہندو کی بھی داڑھی کاٹنا جائز نہیں، حرام ہے۔ اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، یہ دیکھو نعت کتنی اچھی ہے، اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا، قدرت کی نگاہیں بھی جس چہرے کو تکتی تھی، اس چہرہ انور کا دیدار کرا جانا، دیدار محمد کی حسرت تو رہے باقی، جز اس کے ہر ایک حسرت اس دل سے مٹا جانا، جو رنگ کے جامی پہ رومی پہ چڑھایا تھا، یہ بزرگ ہیں جامی رومی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے، جو رنگ کے جامی پہ رومی پہ چڑھایا تھا، اس رنگ کی کچھ رنگت مجھ پر بھی چڑھا جانا، جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، اے عشق کبھی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا، جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، اے عشق کبھی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا، دنیا سے ریاض ہو جب عقبہ کی طرف جانا، یعنی آخرت کی طرف، دنیا سے ریاض ہو جب عقبہ کی طرف جانا، داغ غم احمد سے سینے کو سجا جانا۔ تو بھائی یہ بات سمجھ لیجیے، کسی کو میں نے وہ